آپ کو سمجھ میں آئے ہمیں نماز دہرانا چاہیے نہیں دہرانا چاہیے، یا کیا ایسا ہونا صحیح ہے یا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ تفصیل کے ساتھ بتانا ضروری تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں نماز کا جو پورا طریقہ ہے، ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت، یعنی کہ نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو آپ کی نیت اگر صحیح ہوگی تو آپ کا عمل صحیح ہوگا۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کسی بھی عمل صالح کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ اس میں ایک ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی کہ آپ کی نیت صحیح ہو، ہے نا، کوئی بھی کام آپ کریے خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ جو کام آپ کر رہے ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں تو آپ کی وہ عبادت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو مطلوب چیز تھی ہم نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ باقی قبولیت کے بارے میں تو اللہ جانتا ہے نا، تو تبھی آپ کے وہ اعمال کیا ہوں گے؟ قبول ہوں گے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، بالکل پورے طریقوں کو میں فالو کر رہا ہوں، لیکن میری نماز پڑھنے کا مطلب اتنے سارے لوگ دیکھیں گے، کہیں گے واہ مولانا کیا نماز پڑھتے ہیں۔ میری نیت میں کھوٹ ہے کہ صحیح ہے؟ آ گیا نا کھوٹ؟ میں نے بولا نہیں آپ لوگوں کو، لیکن میرے دل کی بات ہے یہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میں نیت کیا کیوں؟ آپ لوگ جان رہے ہیں نماز، میری نیت آپ لوگ نہیں جان رہے، میں خبر کیا اس لیے جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو نیتوں کا جو چیز ہے نا، نیت کی جو اصل جگہ ہے وہ کہاں ہے؟ دل ہے۔ نیت کی جو اصل جگہ ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو اگر میری نیت صحیح نہیں ہے میری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن چلیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ نیت صحیح کر لیتے ہیں۔ میری نیت بالکل صحیح ہے، میں اللہ رب العالمین کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے نماز پڑھنے آیا ہوں، لیکن میں نماز کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اس کو فالو نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا میری نماز صحیح ہو جائے گی؟ نیت میری صحیح ہے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نہ نیت کے اندر کمی ہونی چاہیے، نہ ہی اس طریقے کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہونی چاہیے۔ ایک ساتھ آپ کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے اور آپ کو وہ طریقہ بھی مکمل فالو کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، کبھی بھی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ میں بار بار دہراتا ہوں اور میں اس بات کو بار بار دہراؤں گا۔ کئی دفعہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کا مقصد یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ کی نیت کے اوپر ہم کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نیتوں کو اللہ جاننے والا ہے، نیت زبان سے تھوڑا ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر کے بات کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ہمارے بارے میں خیر سوچ رہے ہوں، لیکن آپ کی جو ظاہری چیز ہے اس کے اوپر ہم کر سکتے نہیں، آپ نے تو ہمیں نقصان پہنچا دیا، تو آپ کی نیت پہ فتوا نہیں لگے گا، آپ کے ظاہری چیز کے اوپر حکم لگے گا، فتوا لگے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، تو کبھی بھی کسی کے دل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرنا ہے آپ کو۔ دل کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ یہاں کون اچھا رکھا ہے کون برا رکھا ہے یہ آپ کو نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مالک صرف اللہ رب العالمین، ان اللہ علیم بذات الصدور، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بھی کسی کی نیتوں کے اوپر کبھی سوال مت اٹھائیے۔ کسی آدمی سے طریقے میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ ان کو کہیے بھائی صاحب یہ طریقہ غلط ہے، غلط آپ کے نہ جاننے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہے اس وجہ سے غلط ہے۔ کسی چیز کو میرے غلط کر دینے سے غلط نہیں ہو جاتی ہے وہ چیز، اگر شریعت کے مطابق وہ چیز نہیں ہے تب اسے آپ غلط کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی من مرضی نہیں ہے، یہ شریعت ہے۔ کہ آپ کو کوئی چیز مزہ میں آپ کو اچھا لگا تو آپ کہیں نہیں یہ چلے گا، صحیح ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے جو اپنے سماج میں معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھا ہے، کہیں گے نہیں یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ چیز غلط ہے۔ نہیں، آپ ان سے اگر کہیں نئی چیز دیکھتے ہیں آپ اس سے سوال کریے، جانکاری حاصل کریے، آپ نے ایسا کیا، ہمیں تعجب ہوا، آج تک ہم نہیں دیکھے تھے، نہیں جانتے تھے، ذرا ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ بتائیں کیا ہے، ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں، اچھی چیز ہوگی ہم اس کو فالو کریں گے، اچھی چیز دنیا میں کہیں ملے ہمیں لینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، تو عربی زبان میں لفظ نیت جو ہے نا، کہتے ہیں قصد اور ارادے کا نام۔ ارادہ انسان دل سے کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیت کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قصد اور ارادہ کیا ہے؟ یہ کام جو ہے کہاں کا ہے؟ دل کا ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، یہ دل کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، نیت کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی خاطر دل کو کسی فعل و عمل کے متعلق کر دینے کا نام نیت ہے۔ آپ نے دل کو لگا دیا اس کام میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبانی نیت کے بجائے صرف نیت دل سے ہونی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں جو انڈیا اور پاکستان میں برے صغیر میں زبان سے نیت کرتے ہیں، وہ نیت ظاہر سی بات ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے جو نیت کہا جاتا ہے اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے، ایک عقلی طور پر بھی، اور دوسری بات کیا ہے؟ دلائل کہیں سے ثابت نہیں ہوتے جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ کہیں بھی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے یا کسی اور نے اپنی زبان سے کسی بھی نماز وغیرہ یا کسی عبادت کی نیت کی ہو، سمجھ ہیں؟ کہیں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے یہاں کا ایک کیا ہے؟ اسٹارٹ کیا ہوا پرمپرا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان، سب سے پہلے آپ ان سے جب نماز پڑھتے ہیں نا
تو اس کو نیت ہی یاد کرنے میں دقت ہو جاتی ہے. نیت رکن ہے بھائی, اور رکن نماز کے اندر کا حصہ ہے. یعنی کہ شروع میں آپ نیت صحیح کیے, بعد میں نیت خراب کر لیں گے. یہ نیت آپ کی درستگی جو ہے نا, شروع سے لے کر کے جب تک آپ نماز نہیں پڑھ لیں گے تب تک وہ نیت باقی رہنی ہے. یہ نیت نماز کا حصہ ہے, جز ہے, اور نماز میں آپ صرف عربی زبان میں کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو آ گیا کہ عربی نہیں آتی, آپ اردو میں یاد کر لو, یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے. پھر ہر آدمی اپنے اپنے من مرضی کے مطابق کیا کرے, نیت پڑھائے, نیت سکھائے. یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, یہ دین نہیں ہے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے مخالف ہیں, ہم کسی کو برا کر رہے ہیں. نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی یہ چیز کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور سچ میں کوئی دلیل نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, تو اس کو دین نہیں کہا جا سکتا. سمجھ گئے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المہجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. ہم نے جو دین آپ کو سکھایا نا, اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. کہیں بھی کسی طرح کی کوئی گنجلک نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھٹکا کر کے لے جائے. یہ کوئی وہم اور توہم پرستی نہیں ہے اسلام کے اندر, سمجھ رہے ہیں, بلکہ ایسی چیزوں کو کیا کیا گیا, کنڈم کیا گیا ہمارے یہاں. جی ہاں. اس کے بعد آتے ہیں تکبیر تحریمہ کے اوپر. ہم نے نماز سٹارٹ کیا, سب سے پہلا کام نیت کرنی ہے. نیت یعنی خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں نماز ادا کرنی ہے. نماز نہیں, دنیا کی کوئی بھی عبادت صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہی ادا کیا جا سکتا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو تکبیر کہو. اور اسی طرح کے پہلے جو میں نے بخاری کروا, تحریم ہے تکبیر و تحلیل ہے تسلیم, ہے نا. نماز میں کیا ہے, تکبیر آپ کو کہنا ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے. دوسری چیز کیا ہے, رفع الیدین کرنا. جیسے آپ کھڑے ہوئے, آپ کو کیا کرنا ہے, رفع الیدین کرنا ہے. ید مینس ہاتھ. سعودی میں رہنے لگے آپ لوگ, عربی تو آتی ہے ماشاءاللہ. ید مینس ہاتھ, یدین مینس دو ہاتھ, ہے نا. بولے ارفع, ارفع, ارفع مینس اٹھانا, ہے نا. رفع مینس ہوتا ہے اٹھانا. آپ لوگ پڑھتے ہیں نا, آپ دیہاتی عربی بولتے ہیں, تو مطلب ہوتا ہے رفع, مطلب ہوتا ہے اٹھانا. اور ہاتھ, ید مینس ہاتھ, ہاتھوں کو اٹھانا, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. کیسے اٹھانا ہے, کیا طریقہ ہے, ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ہے کہ رفع الیدین کتنی جگہوں میں ہے پوری نماز کے اندر, کہاں کہاں آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے نماز میں. اور دوسری چیز ہے رفع الیدین کا طریقہ کیا ہوگا, کیسے اٹھانا ہے. یہ دونوں ہی چیزیں. رفع الیدین تو کرنا ہے, لیکن کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں سوال پہ کہ رفع الیدین کتنی جگہوں میں کریں گے. رفع الیدین 4 جگہوں میں کریں گے پوری نماز میں. سمجھ رہے ہیں, کتنی جگہوں پہ کریں گے, 4 جگہوں پہ کریں گے. کہاں کہاں کریں گے؟ نافع کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا نا اذا دخل فی الصلاۃ, کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتے کبرا, اللہ اکبر کہتے, ورفع یدیہ, اور اپنے دونوں ہاتھ کو کیا کرتے, وہ اٹھاتے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, ہاں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا قَالَ, ایک ہو گیا وہاں, جب آپ اللہ اکبر کہتے تو اٹھاتے. کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے رفع یدیہ, تبھی آپ کیا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے تھے, دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. تیسرا کہتے ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ, اور جب آپ 2 رکعات کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے, رفع یدیہ, تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. سمجھ ہیں, تو 3 جگہ ہو گیا. اور کہتے ہیں ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کا طریقہ بتایا گیا. تو آپ جب نماز میں داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر ایک بار آپ کہہ لیے تو یہ ایک ہی بار ہوگا آپ کا. سمجھ ہیں. اسی طریقے سے جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو 3 رکعت کی نماز ہے, 4 رکعت کی نماز ہے, تبھی تو یہ ہوگا, تو وہ بھی ایک ہی بار آپ کا ہے. لیکن دو جو رفع الیدین ہے وہ ہر رکعت میں ہوگی آپ کی. کب؟ جب آپ ہر رکعت میں رکوع پہ جانا ہے آپ کو, اللہ اکبر, تو آپ کیا کریں گے, رفع الیدین کریں گے. اور رکوع سے جب اٹھیں گے یہ ہر رکعت میں کیا کریں گے, رفع الیدین کریں گے. یہ دلیل ہے, سمجھ ہیں. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں, پاکستان کے اندر ایک کتاب چھپی ہے رفع الیدین کی, عبدالرشید عراقی ہیں اس کے رائٹر ہیں, سمجھ ہیں. کبھی موقع ملے آپ اس کتاب کو پڑھیے. حدیث کی کوئی ایسی کتاب دنیا کے اندر باقی نہیں ہے, حدیث کی دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب باقی نہیں ہے. 50-60 جتنی حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے, ہر حدیث کی کتابوں میں رفع الیدین کے تعلق سے خصوصی طور پر باب موجود ہے, اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں. ہمارے یہاں ہو کیا گیا, اصل میں ہماری انڈیا اور پاکستان جو بر صغیر کا ماحول ہے نا, یہ متعصب ماحول ہے. ذرا سمجھ رہے ہیں کیا ماحول ہے, متعصب ماحول ہے. ہم لوگ جو چیزیں آتی ہیں نا اچھی ہوتی ہیں, اس سے بھی بسا اوقات ہم اس وجہ سے نہیں لیتے ہیں نا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کو, ہم کدھر سے آتے ہیں, کس جماعت سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, اور اس وجہ سے کئی دفعہ ہم غلط ہونے کے باوجود ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. سمجھ ہیں. جبکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ بنا کسی تفرقہ بازی کے دنیا میں کسی بھی جگہ اگر صحیح حدیث کی روشنی میں اگر ان کے پاس وہ باتیں آ جائیں تو اسے چاہیے کہ عمل کرے اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں. اور اگر کم سے کم عمل نہ کرے تو کم سے کم اس کو برا تو نہ جانے. سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے, باقی چیزیں غلط ہیں.
تو آپ اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیے, تبھی جا کر کے آپ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں. اب اس کے بعد